اللہ اللہ اللہ۔ پہلے آپ کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرے آپ اعمال بھی کرتے جائیں گے شریعت کی، اور تیسری جز یہ ہے کہ آپ تصفیہ اور تزکیہ، جو سلوک و صوفیہ کرام نے جو ہمیں سلوک کا طریقہ بتایا ہوا اس پر آپ تصفیہ اور تزکیہ بھی کریں گے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ 3 کام کر لیے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ اب یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی صوفی بن جا بس، فرمایا صوفی بھی رہیں گے، عمل بھی کرتے جائیں گے، اور عقیدہ بھی صحیح رہے گا، تو تب جا کے تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بجا لا سکو گے۔ اگرچہ وہ بجا لانا تو مشکل ہے، لیکن جو ہم پر شکر واجب ہے وہ یہ ان 3 چیزوں کے زمرے میں ہے۔ اور اس چپٹر پر، اس جملے پر اگر غور کریں گے تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرماتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ، صفا جو ہے صفائی قلبی، صفائی لطائف، اور تزکیہ کے معنی نفس کی ذکاوت اور تزکیہ حاصل کرنا، یہ کہاں سے ہم حاصل کریں گے؟ اس طریقے پر جو صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اور یہ ایک پاک اور صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اچھا، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے قربان جائیں، آپ بھی تو کیا دلیل فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وجوب ان رکن آخر استحسانیس بخلاف رکنین سابقین چی اصل اسلام مربوط با این 2 رکن است۔ فرماتے ہیں ایک بندہ ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سلوک و تصوف نہیں کرتا، لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل بھی کر رہا ہو، تو فرماتے اگر اس نے سلوک بھی نہیں کیا ہوگا تو یہ سلوک جو ہے یہ استحسانی بات ہے، یعنی یہ آپ پر فرض کی مرتبے میں نہیں ہے، اور دو چیزیں جو ہے کہ اس میں سے ایک جو ہے صحیح عقیدہ اور اعمال کرنا، اتیانی شریعت کی احکام جو شریعت نے ہمیں دی ہوئے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ دونوں تو آپ پر واجب اور فرض ہے، یہ دونوں تو آپ کرتے جائیں۔ لیکن پھر تیسرا چپٹر ذکر کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ اس کو کیوں ذکر کیا؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو وَكَمَالِ اسلام منوط بآن یقرک نست، فرماتے ہیں یہ دونوں تو اسلام ہے، عقیدہ صحیح رکھنا اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ دونوں تو اصل ہے، بنیاد ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کمال تک اگر آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو کمال اسلام جو ہے وہ سلوک و تصوف و تزکیہ اور تصفیہ کے بارے میں ہوگا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہوا۔ آپ کا کتاب ہے ما لا بد منہ، آپ اس میں احکام شریعت بیان فرما رہے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، تیمم، حیض، نفاس، یہ دوسرے احکام شریعت کے تمام بیان کرتے ہیں۔ آخر میں آپ ایک رسالہ لکھتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں کتاب الاحسان، اور فرماتے ہیں یہ پہلے جو میں نے ذکر کیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حلال و حرام، یہ احکام جو میں نے ذکر کیے، فرماتے ہیں یہ صورت اسلام ہے، صورت شریعت ہے، صورت دین ہے۔ اگر حقیقت اسلام، حقیقت دین اور حقیقت شریعت پانا ہے تو پھر وہ صوفیہ کرام کی بارگاہ سے تمہیں ملتا جائے گا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ 2 رکن تو اصلی ہے، پہلے تصحیح عقائد، اس کے بعد شریعت مطہرہ کے احکام کو بجا لانا، فرماتے یہ دونوں تو ٹھیک واجبات میں سے ہے، اور فرمایا تیسرا جز جو ہے ان چیزوں کو کمال اسلام تک، کمال دین، کمال شریعت کہاں ملے گا؟ وہ صوفیہ کے طریقے پر ملے گا۔ تو جب آپ نے یہ 3 چیزیں اپنائی تو گویا تو نے رب کی ان انعامات و اکرامات کا شکر بجا لایا ہے، شکر کیا آپ نے۔ جسم دیا رب کائنات نے، اس جسم کو رب کی احکام پر عمل پیرا کر دے، رب کائنات کا شکر ادا ہوتا جائے۔ وہ عمل کے مخالف ان ارکان ثلاثاس اگرچہ از جنس ریاضات شاقہ و مجاہدات شدیدہ باشد داخل معصیت است، اور کوئی بھی عمل اگر ان 3 رکنوں کے علاوہ، 3 رکنوں کے بغیر آپ کرتے جائیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے کرتے رہو عبادات اور طاعات، اور عقیدہ صحیح ہو لیکن عبادت اور طاعت نہیں کر رہے ہوگے تو فرماتے اگرچہ وہ آپ بڑے مشکل ریاضات بھی کریں، مجاہدات بھی کریں، فرماتے وہ سب جو ہے وہ گناہ ہے، وہ ریاضت نہیں ہے آپ کے بعد،
کیسے؟ ایک بندہ عمل بھی کر رہا ہو لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو، نماز پر کھڑے ہیں اور عقیدے میں ان کا خلل ہے. کیسے خلل ہے؟ ان کو بتایا جائے کہ بھئی جو نماز آپ پڑھ رہے ہو یہ نماز فرض ہے، وہ کہے میں ان کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو پڑھتے رہے نماز، ہے نا. جب فرض کے انکار کرتے جائیں گے، عقیدہ ان کا صحیح نہیں رہے گا، تو پھر پڑھتے رہے نماز. کیا فائدہ ہے ان کی نماز کی؟ وہ ایکسرسائز تو ان کے حق میں ہو سکتا ہے لیکن وہ فرض ان کا ادا نہیں ہوگا. براہم ہند و فلاسفہ یونان در ریاضات و مجاہدات خود را معاف نہ داشتہ اندر. فرماتے ہیں ہندو برہمن جو ہوتے ہیں ہندوؤں کے، سادھو ہے، برہمن ہے ہندوؤں کے، انہوں نے بھی، اور یونان کی حکماء اور فلاسفہ نے اپنے آپ کو ریاضات اور مشکل مجاہدات میں اپنے آپ کو معاف نہیں کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ہوتے ہیں ہندوؤں کے، ان کے برہمن ہوتے ہیں اور ان کے سادھو ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھے ہوں کہ اس میں سے کچھ ایسی بھی ہے کہ جو کپڑے بھی نہیں پہنتے، وہ دنیاوی آلائش اور دنیاوی ساز و سامان کو استعمال نہیں کرتے، وہ پیدل جا رہے ہوتے، جنگلات میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کی اپنی خیال اور سوچ کے مطابق وہ اپنی عبادات میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس میں ایمان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ تصحیح عقائد ہے، عقائد صحیح نہیں ہے، اور یہ عمل جو وہ کر رہے ہیں، یہ عمل اس پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا دینی متینی شریعت مصطفیٰ یا دینی عیسوی یا یہودیوں کا جو دین ہے اس کے مطابق وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، فلہذا وہ باطل ہے. وہ ریاضات اور مجاہدات کتنے مشکل وہ کرتے ہیں. فرماتے اما آن ریاضات چون بر وفق شرائع انبیاء صلوات اللہ تعالی و تسلیمات علی اجمعین خصوصاً واقع نشدند مردودند. فرماتے ہیں چونکہ وہ ریاضات جو وہ کر رہے ہیں تو وہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ سارے مردود ہے. وہ از نجات اخروی بے نصیب، اور آخرت کی نجات ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بے نصیب ہے ان میں سے. تو معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ پر انعام کیا ہوا ہے، کتنے انعامات ہے رب کے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں گے تو اس کا کوئی حساب نہیں، بے حساب نعمتیں ہیں. رب نے اتنے سارے بے حساب نعمتیں ہم پر لازم فرمائی اور نازل فرمائی ہے. رب کائنات نے انعام و اکرام فرمایا، ان کا شکر ہم سب پر واجب ہے. اور ان کا شکر ہم کیسے ادا کرتے جائیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، دوسرے بات اس صحیح عقیدے کے ساتھ ہمارے جو مجتہدین کرام نے ہمیں جو شریعت مطہرہ کے احکام بتائے ہیں وہ احکام بجا لانے ہوں گے، اور تیسرا جو ہے وہ تصفیہ اور تزکیہ کرتے جائیں گے، مشائخ کرام کی صحبت اپنائے جائیں گے، ان سے اپنے باطن کو تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے طے کرائیں گے، تو رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا ہوتا جائے گا.